بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ کے چھپے ہوئے پنوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں ہر کہانی وہ حقیقت بیان کر لی جاتی ہے جو کتابوں میں بھی اکثر چھپا لی جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں اس دور میں جہاں تلواریں بولتی تھی اور فیصلے جنگ کے میدان میں ہوتے تھے۔ تو چلیے چلتے ہیں کنسرین، جہاں ایک حکیم کا غرور، ایک قوم کا ڈر اور ایک لشکر کا حسن سلوک سب کچھ بدلنے والا تھا۔ جنگ کنسرین۔ حضرت ابو عبیدہ نے 400 رومی غبروں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا اور ان غبروں نے اپنے اپنے گاؤں جا کر اسلامی لشکر کے حسن سلوک اور بہتر برتاؤ کا ذکر کیا۔ پس جب کنسرین کے لوگوں نے سنا کہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعظم بہت ہی نرم طبیعت کے ہے اور جو بھی ان کے پاس جا کر امان طلب کرتا ہے اسے امان دیتے ہیں، تو اہل کنسرین جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کر کے متفق طور پر یہ طے کیا کہ ہم بھی دیگر مقامات کی طرح صلح کر کے اسلامی لشکر سے امان حاصل کر لیں گے۔ لیکن اہل کنسرین نے یہ معاملہ کنسرین کے حاکم لوکا سے پوشیدہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حاکم لوکا نہایت مغرور، متکبر، سرکش اور جنگجو تھا۔ ہرقل بادشاہ کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات تھے، لہذا لوگوں نے صلح کا معاملہ حاکم لوکا سے مخفی رکھا، مگر پھر بھی حاکم لوکا کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ پس وہ خشمناک ہوا، مگر کیونکہ حاکم لوکا متعصب قسم کا نصرانی تھا، مسلمانوں سے وہ کسی بھی قیمت پر صلح کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ آخری سانس تک لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسلامی لشکر سے ٹکرانے کی غرض سے حاکم لوکا نے اپنے جانی دشمن حاکم حلب یقنا سے صلح کر کے دوستی کا ہاتھ ملایا تھا۔ حاکم کنسرین لوکا اور حاکم حلب یقنا میں بہت پرانی عداوت تھی اور دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جب اسلامی لشکر کی ملک شام میں آمد ہوئی تو ہرقل بادشاہ نے حاکم لوکا اور حاکم یقنا کو اپنے پاس بلایا اور مسلمانوں کے متعلق ان کی رائے معلوم کی۔ دونوں نے ایک ہی رائے دی کہ ہم مر جائیں گے لیکن اہل عرب سے صلح نہیں کریں گے، بلکہ دین مسیح کی حمایت میں ہم اپنی جان قربان کرنے میں اپنی شہادت سمجھتے ہیں۔ تب ہرقل بادشاہ نے کہا کہ ان عربوں سے متفریق ہو کر لڑنے میں کامیابی کے امکان کم ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ آپسی اختلاف بالائے طاق رکھ کر متحد اور مجتمع ہو کر ان کا مقابلہ کرو۔ پھر ہرقل بادشاہ نے حاکم لوکا اور حاکم یقنا کے درمیان جو رنجش تھی اس کا ازالہ کر دیا اور صلح کرا دی، اور دونوں سے وعدہ کیا کہ تم کو عربوں کے مقابلے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے 10,000 سواروں کی کمک طلب کر لینا۔ المختصر، حاکم کنسرین لوکا ہرقل بادشاہ کا معتمد اور قرابتی ہونے کی وجہ سے صلح کا سخت مخالف تھا اور اسلامی لشکر سے جنگ کر کے اسلامی لشکر کو نیست و نابود کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ اہل کنسرین کا صلح کا ارادہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سربراہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ اے شہر کے معزز حضرات، تم لوگوں نے عربوں کے متعلق کیا طے کیا ہے؟ اہل شہر نے کہا کہ اے سردار، مسلمانوں کے اخلاق بہت ہی عمدہ ہے، وہ اپنی زبان کے پکے ہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، صلح کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، جن جن شہروں کے ساتھ صلح کی ہے ان کے ساتھ اپنی ذمہ داری کامل طور پر نبھائی ہے اور عہد و پیمانہ پورا کرنے میں کسی قسم کی کمی یا کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ احسان کیا ہے، اور جو ان سے لڑنے نکلا اور اسے تباہ و برباد کیا ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عربوں سے صلح کر کے امان حاصل کر لے اور ان کی ذمہ داری میں داخل ہو جائے، تاکہ ماں اہل و عیال اور مال و اسباب بے ڈر اور بے خوف ہو جائے۔ حاکم لوکا نے دیکھا کہ تمام لوگوں کا رجحان صلح کی طرف ہے، تمام کے تمام صلح کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر میں نے صلح کی
مخالفت کی اور عربوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ شہر کے لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ میری مخالفت پر اتر آئیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ عربوں سے صلح کر لے اور مجھے تنہا چھوڑ دے۔ لہٰذا اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ تمہارا مشورہ بہت نیک ہے، قسم ہے حق کے مسیحا کی، میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ان سے صرف 1 سال کی مدت کے لیے ہی صلح کریں گے۔ اس مدت کے درمیان ہم دیکھیں گے کہ حلبہ والوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہرقل اعظم 1 سال کی مدت کے دوران عربوں کے استحصال کے لیے کون سے قدم اٹھاتے ہیں۔ 1 سال کے لیے صلح کر کے ہم عربوں سے بے ڈر ہو جائے اور وہ ہم سے مطمئن ہو جائے۔ 1 سال کی مدت کے درمیان ہم قلعے میں رسد غلہ اور لڑنے والے سپاہی جمع کر لیں گے، ہرقل بادشاہ سے کمک طلب کر لیں، اور جب ہم اس قابل ہو جائے کہ جنگ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ہم صلح توڑ کر اچانک عربوں پر دھاوا بول دیں گے۔ عرب صلح کی وجہ سے ہم سے بے خوف اور مطمئن ہوں گے اور ہم حملہ کر دیں گے اور ان کو ہلاک کر دیں گے۔ حاضرین نے حاکم لوکا کی رائے کو پسند کیا اور فریب پر مشتمل تجویز متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ اب جب لوکا کو اپنے ہی شہر والوں کی سازش کا پتہ چل چکا ہے تو کیا وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے سب کچھ تباہ کر دے گا یا پھر مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا اتحاد بجائے گا جو اتہاس کا رخ ہی پلٹ دے؟ اگلی کڑی میں کھلیں گے اور راز، تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ کہانی کا کوئی حصہ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ملاقات ہوں گی اس موڑ پر جہاں امان اور غداری آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔